آج ہم ایک ایسے بادشاہ کی بات کریں گے جن کی حکومت کی کوئی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ ان کی بادشاہت صرف انسانوں پر نہیں تھی، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ایک ایسی طاقت کا مظہر تھی جسے دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ذرا سوچئے، یہ کوئی خیالی کہانی نہیں ہے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے، ایک ایسی بادشاہت کی جہاں صرف انسان ہی نہیں بلکہ طاقتور جنات اور سرکش شیاطین بھی حکم کے منتظر ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے۔ آئیے اس ناقابل یقین داستان کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت کا عالم یہ تھا کہ ان کا تخت ہوا کے دوش پر سفر کرتا تھا۔ وہ پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے اور ان سے باتیں کرتے تھے، اور سرکش سے سرکش جن بھی ان کے حکم پر سمندروں کی گہرائیوں سے موتی نکالتے اور بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرتے تھے۔ یہ ایک ایسی سلطنت تھی جس کی ہیبت سے اس وقت کی سپر پاورز بھی کانپتی تھیں۔ اور ان کا دربار، ان کے تخت کا تو تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ وہ کوئی عام تخت نہیں تھا، بلکہ ہاتھی دانت، قیمتی موتیوں اور زمرد سے جڑا ہوا تھا۔ کہتے ہیں جب وہ تخت پر بیٹھتے تو سونے کے بنے شیر اور مور حرکت میں آ جاتے۔ لیکن اتنی شان و شوکت اور طاقت کے باوجود کمال کی بات یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی روزی روٹی شاہی خزانے سے نہیں لیتے تھے، بلکہ اپنے ہاتھ سے کھجور کے پتوں کی ٹوکریاں بناتے اور انہیں بیچ کر جو ملتا اسی سے اپنا گزارا کرتے تھے۔ لیکن اللہ کا اصول ہے، جس سے جتنی بڑی نعمت ملتی ہے اس کا امتحان بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ اور ان کی زندگی کی پہلی اور شاید سب سے کڑی آزمائش ایک انگوٹھی کے گم ہونے سے شروع ہوئی۔ ایک ایسی انگوٹھی جس نے پل بھر میں ان کی پوری کائنات کو الٹ کر رکھ دیا۔ اب یہ کوئی معمولی انگوٹھی نہیں تھی، اس انگوٹھی پر اللہ کا سب سے عظیم نام یعنی اسم اعظم کندہ تھا۔ یہی وہ چیز تھی جو ان کی تمام طاقت کا سرچشمہ تھا۔ جب تک یہ انگوٹھی ان کی انگلی میں تھی، جن، انسان، ہوائیں، جانور سب کچھ ان کے تابع تھا۔ تو ہوا یوں کہ ایک دن وہ اپنی انگوٹھی اپنی ایک بہت قابل اعتماد کنیز آمنہ کے حوالے کر کے کسی کام سے گئے۔ اسی لمحے ایک سرکش شیطان جو کہ برسوں سے اسی موقع کی طاق میں تھا، جادو سے حضرت سلیمان کا روپ دھار کر آمنہ کے پاس آیا اور انگوٹھی مانگ لی۔ جیسے ہی اس شیطان نے وہ انگوٹھی پہنی، کائنات کی ہر شے اس کے تابع ہو گئی اور وہ تخت سلیمانی پر جا بیٹھا۔ جب اصل سلیمان علیہ السلام واپس آئے تو انہیں کسی نے نہیں پہچانا، یہاں تک کہ انہیں اپنے ہی محل سے دھکے دے کر نکال دیا گیا۔ دوسری طرف وہ شیطان تخت پر بیٹھ کر ظلم کرنے لگا، اللہ کے قوانین کو بدلنے لگا اور ایسے فیصلے کرنے لگا کہ لوگوں کے دلوں میں بھی شک پیدا ہو گیا کہ یہ ہمارے نبی سلیمان نہیں ہو سکتے۔ وہ بادشاہ جو کل تک ہواؤں پر حکومت کرتا تھا، آج بھوکا پیاسا ویرانوں میں پھر رہا تھا۔ 40 دن تک انہوں نے ایک مچھیرے کے ہاں مزدوری کی، جس کے بدلے انہیں روزانہ صرف 2 مچھلیاں ملتیں۔ پھر 40ویں دن جب وہ ایک مچھلی کا پیٹ صاف کر رہے تھے تو ان کے ہاتھ کو اندر کوئی سخت چیز محسوس ہوئی۔ جی ہاں، وہ انہی کی کھوئی ہوئی انگوٹھی تھی، اور جیسے ہی حضرت سلیمان نے اسے اپنی انگلی میں پہنا، بس پھر جو ہوا وہ دیکھنے لائق تھا۔ پوری کائنات میں جیسے ایک ارتعاش پیدا ہو گیا۔ پرندے آسمان پر واپس آ گئے، ہوائیں ان کے گرد رقص کرنے لگیں، اور تمام جنات اور شیطان سمجھ گئے کہ ان کا اصلی آقا واپس آ چکا ہے۔ انہوں نے فوراً اس شیطان کو پکڑا اور اسے سمندر میں قید کر دیا تاکہ وہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک عبرت بن جائے۔ بادشاہت تو واپس مل گئی، لیکن آزمائشوں کا سلسلہ ابھی رکا نہیں تھا۔ اگلا امتحان ان کے ایک شوق اور اللہ کے ایک فرض کے درمیان تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام سے ورثے میں 1000 سے زیادہ بہترین جنگی گھوڑے ملے تھے۔ یہ کوئی عام گھوڑے نہیں تھے، بلکہ اپنی خوبصورتی، طاقت اور رفتار میں بے مثال تھے، اور وہ ان گھوڑوں کو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے تیار کر رہے تھے۔ تو ایک شام وہ ان گھوڑوں کے کرتب اور ان کی شان دیکھنے میں ایسے کھوئے کہ انہیں وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ ان کی خوبصورتی اور رفتار نے ان کی توجہ کو اپنی طرف کھینچ لیا، اور اسی محویت میں ایک بہت اہم فرض ان کی نظر سے اوجھل ہو گیا۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو ان کا دل جیسے دھک سے رہ گیا۔ سورج ڈوب چکا تھا اور عصر کی نماز کا وقت نکل گیا تھا۔ ایک نبی کے لیے نماز کا قضا ہو جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ وہ تڑپ اٹھے اور پکارے، اے میرے رب، میں ان گھوڑوں کی محبت میں تیرے ذکر سے غافل ہو گیا، یہاں تک کہ سورج پردے میں چھپ گیا۔ اب یہاں کچھ روایات میں غلطی سے یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے غصے میں آ کر گھوڑوں کو مار دیا، جو کہ بالکل غلط ہے۔ ایک نبی بھلا بے زبان جانوروں پر ایسا ظلم کیسے کر سکتا ہے؟ اصل حقیقت یہ تھی کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اور ان کی دعا کی قبولیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم معجزہ دکھایا۔ ڈوبا ہوا سورج اللہ کے حکم سے واپس پلٹا، آسمان پر نمودار ہوا، اور انہوں نے وقت کے اندر اپنی نماز ادا کی۔ تاریخ میں اس معجزے کو رد شمس یعنی سورج کا پلٹایا جانا کہا جاتا ہے۔
اب ہم ان کی زندگی کی تیسری اور شاید سب سے ذاتی آزمائش کی طرف چلتے ہیں۔ یہ امتحان ایک بادشاہ کا نہیں بلکہ ایک باپ کا تھا، اور اس کا تعلق تقدیر کے ایک ایسے فیصلے سے تھا جسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ ہوا یہ کہ ایک رات انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ کاش ان کے بہت سے بیٹے ہوں جو بڑے ہو کر اللہ کی راہ میں لڑیں۔ اسی جوش میں انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ اپنی تمام بیویوں کے پاس جائیں گے تاکہ ہر ایک سے ایک بہادر بیٹا پیدا ہو، لیکن وہ ایک چھوٹا سا مگر سب سے اہم جملہ کہنا بھول گئے، انشاءاللہ، یعنی اگر اللہ نے چاہا۔ یہ کوئی بغاوت نہیں تھی، بس ایک انسانی بھول تھی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ بہت سے بیٹوں کے بجائے صرف ایک ہی بیٹا پیدا ہوا، اور وہ بھی نامکمل، صرف گوشت کا ایک لوتھڑا جس کا جسم پورا نہیں بنا تھا۔ وہ اس نامکمل بچے سے بھی بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ایک دن دربار میں بیٹھے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ ان کے بچے کو بہت غور سے دیکھ رہا ہے۔ ایک باپ کا دل یہ دیکھ کر کانپ گیا۔ انہوں نے سوچا کہ وہ اپنی طاقت سے اپنے بیٹے کو موت سے بچا لیں گے۔ انہوں نے فوراً جنات کو حکم دیا کہ بچے کو اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پر بادلوں کے بیچ میں کہیں چھپا دو۔ مگر اللہ کی تقدیر سے کون بھاگ سکتا ہے؟ حقیقت تو یہ تھی کہ ملک الموت اس لیے حیران تھے کہ انہیں حکم ملا تھا کہ اس بچے کی روح آسمان میں فلاں بادل کے اندر قبض کرنی ہے، جبکہ بچہ زمین پر تھا۔ حضرت سلیمان کی اپنی ہی تدبیر اس بچے کو ٹھیک اسی جگہ لے گئیں جہاں اس کی موت لکھی تھی۔ اچانک ایک زوردار گرج ہوئی اور اس بچے کا بے جان جسم آسمان سے سیدھا ان کے تخت پر آ گرا۔ اس لمحے حضرت سلیمان کو اپنی غلطی کا شدید ترین احساس ہوا۔ وہ سمجھ گئے کہ انہوں نے اللہ پر توکل کرنے کے بجائے اپنی طاقت اور اپنی تدبیر پر بھروسہ کیا۔ وہ فوراً سجدے میں گر گئے اور اللہ سے اپنے اس عمل کی معافی مانگی۔ تو ان تمام آزمائشوں کا مقصد کیا تھا؟ ان امتحانات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہ صرف ایک بے مثال بادشاہ بنایا، بلکہ ایک ایسا عاجز اور اللہ پر مکمل یقین رکھنے والا نبی بھی بنایا جس کی مثال نہیں ملتی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی ہمارے لیے کیا سبق چھوڑ گئیں۔ ان کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اصل طاقت کسی کی ذاتی ملکیت نہیں، یہ اللہ کی امانت ہے۔ ایک سچے لیڈر کی پہچان اس کی عاجزی ہے۔ دنیاوی شوق کبھی بھی ہمارے روحانی فرائض سے بڑے نہیں ہونے چاہیے، اور یہ کہ انسان کی ہر تدبیر اللہ کی تقدیر کے آگے بے بس ہے۔ اور سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اگر انسان سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ اسے پہلے سے بھی بڑا مقام عطا کرتا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے سامنے آتا ہے، اصل طاقت ہے کیا؟ کیا ساری دنیا پر حکومت کرنا اصل طاقت ہے، یا اس ایک ذات کی مرضی کے آگے سر جھکا دینا جس نے اس پوری دنیا کو بنایا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی اسی سوال کا ایک مکمل جواب ہے۔